تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، جب وعید سناتا ہے تو معاف کرتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے مالدار اور تنگ دست بنایا، انعام کیا اور کفایت بخشی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو اس سے قریب کر دے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ چنیدہ پیغمبر اور منتخب نبی ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل کرے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر جو نیکی، احسان اور وفا سے آراستہ ہیں، اور تابعین پر اور ان پر جو اچھے سے پیروی کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اما بعد، اے لوگو، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ سونے والے بیدار ہو جائیں اور غفلت میں پڑے لوگ ہوشیار ہو جائیں اور عقل رکھنے والے غور و فکر کریں؟ موت نے خبر کی تصدیق کر دی، گردش ایام کو ظاہر کر دیا، عبرتوں کو واضح کر دیا۔ اب چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور پوشیدہ اشیاء اشکار ہو جائیں گی۔ اعضاء گواہی دیں گی اور قبروں کے اندر کی چیزیں باہر نکال دی جائیں گی۔ ہائے ظالموں کا بڑا انجام، ہائے ظالموں کا بڑا برا انجام، اور ہائے ہلاک ہونے والوں کی حسرت۔ اور انہیں خبردار کرو اس دن سے جو قریب آنے والا ہے، جب دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور وہ گھٹن میں ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے۔ مسلمانوں، گھریلو زندگی مضبوط اور بلند ترین انسانی تعلقات میں سے ہے۔ اس کا ہمارے دین میں معزز مقام ہے اور یہ ہمارے رب کی شریعت میں ایک مضبوط عہد ہے، اور ان عورتوں نے تم سے ایک بھاری عہد لیا ہے۔ گھریلو زندگی میں میاں بیوی باعزت زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی کے مسائل کو خوشی و غمی، خوشحالی و بدحالی، نرمی اور سختی، صحت و بیماری اور فراخی و تنگی، ہر حالت میں مل کر بانٹتے ہیں۔ اللہ کے بندو، انسان کی روزمرہ زندگی جسے ہر انسان جیتا ہے، اس میں وہ خوشی اور غمی کا شکار ہوتا ہے، غلط کرتا ہے اور درست کرتا ہے، کبھی وہ عقل سے کام لیتا ہے اور کبھی جذبات سے۔ انسانی تعلقات اور خاندانی تعلقات کو عارضی لمحات یا ناگہانی حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہیں مسلسل حالات اور یکے بعد دیگرے آنے والے واقعات کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔ یہ تعلقات دور تک پھیلے ہوئے ہیں، انہیں کوئی عارضی واقعہ فراموش نہیں کرا سکتا اور نہ ہی کوئی ناگہانی صورتحال انہیں ختم کر سکتی ہے۔ زندگی اپنی تبدیلیوں اور حالات کے ساتھ تقاضا کرتی ہے کہ ان تعلقات میں فضل و احسان کی روح غالب رہے اور ان میں اچھائی اور بھلائی کے پہلو یاد رکھے جائیں۔ چنانچہ یہ دانش مندی، حکمت اور شرافت نہیں کہ سالوں کی محبت کو ایک لمحے کے غصے میں ختم کر دیا جائے۔ ایک لمحے کے غصے میں میاں بیوی ان روشن پہلوؤں، خوشیوں کے لمحات اور پیار و محبت کی یادوں کو بھلا دیں جن کو انہوں نے ایک ساتھ گزارا ہے اور جنہیں وہ اپنی زندگی کے اکثر دنوں میں جیتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا، اور آپس میں احسان کو نہ بھولو۔ یقیناً یہ ایک معزز رہنمائی، عظیم اصول اور ایک بلند و بالا حکمت ہے جس کا اطلاق ان مقامات پر ہوتا ہے جو اس کے اس شان نزول سے کہیں زیادہ وسیع اور عام ہیں جس میں یہ نازل ہوا، اور وہ ہے طلاق کے بعد کے حالات کا علاج۔ اللہ کے بندو، فضل و احسان تعامل کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، یہ احسان کا مرتبہ ہے اور عدل سے بڑھ کر ہے۔ اور آپس میں احسان کو نہ بھولو، یعنی اپنے تمام علاقات میں، قرابت داری میں، سسرالی رشتہ داری میں، عمل میں، دوستی میں اور اپنی زندگی کے تمام امور میں۔ اور آپس میں احسان کو نہ بھولو، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اس عظیم رشتے اور مضبوط عہد نے جوڑا ہے، اور ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ وقت گزرنے، عمر بڑھنے، کثرت اولاد اور ذمہ داریوں کے بڑھنے کے باوجود وہ اس احسان کو نہ بھولیں جسے ان کے ابتدائی دنوں سے حسن معاشرت، پیار و محبت، رحمت کے لبادے اور نرم برتاؤ نے تعمیر کیا تھا۔ اور آپس میں احسان کو نہ بھولو تاکہ محبت برقرار رہے، حقوق محفوظ رہیں، رحمتیں نازل ہو اور دل صاف رہیں۔ احسان فراموشی کا مطلب بکھراؤ، بیزاری، اختلاف، حسن اخلاق اور شریفانہ عادات سے دوری ہے۔ احسان کی پاسداری خاندان کی مضبوطی کو برقرار رکھتی ہے اور اسے اللہ کے حکم سے ہنگامی حالات اور مشکل لمحات سے بچاتی ہے۔
مسلمانوں، غصے کے ابال کے وقت سنجیدہ اور غیر سنجیدہ معاملات اور حق و باطل گڈمڈ ہو جاتے ہیں، اور معاملہ ایجا پہنچتا ہے کہ گویا میاں بیوی نے محبت اور حسن معاشرت کے کچھ سال نہیں گزارے ہیں، گویا انہیں ایک گھر نے یکجا نہیں کیا، نہ ان پر ایک آشیانہ سایہ فگن رہا، نہ ایک بچھونا نے انہیں ملایا، اور نہ ہی انہیں ایک لحاف نے گرمی پہنچائی۔ یہ سب صبح شام کے درمیان بکھری ہوئی ریت بن جاتی ہے۔ نہ تو شوہر نیکیوں کو یاد رکھتا ہے اور نہ ہی بیوی بھلائی کو یاد رکھتی ہے۔ غصے کی گھڑیوں میں چہرہ سیاہ ہو جاتے ہیں، جنہیں چال و سازش برانگیختہ کرتی ہے، جن پر پریشانی چھا جاتی ہے، جو تکان اور دکھ سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور جنہیں گھناؤنی باہمی چال بازی اور تباہ کن ایذا رسانی گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ وجوہات تلاشنے جائیں تو جو بات آپ سنیں گے وہ آپ کو خوفزدہ کر دے گی، ایسی وجوہات جنہیں کوئی عقل قبول نہیں کر سکتی، اور چاہ جائے کہ انہیں کوئی مذہب یا شائستہ اخلاق قبول کرے۔ ہاں، ان ساری باتوں کو اشتعالات اور لغزشوں نے روپوش کر دیا، چنانچہ انہوں نے نہ دنیا بنائی، نہ شائستہ اخلاق کو اپنایا، اور نہ عقل کو فیصل بنایا۔ ایسے اشتعالات اور لغزشیں جن کی وجہ سے محبت کی جگہ بیزاری اور قربت کی جگہ دوری لے لیتی ہے، پیار کے بدلے سنگ دلی اور نرمی کے عوض تشدد آ جاتا ہے، ایسے اشتعالات جن میں غلطیوں کا تتبع کیا جاتا ہے اور عیبوں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ احسان فراموشی کیوں، عدالتیں اور تنازعات کیوں، اور وکیلوں کے دفاتر کیوں؟ احسان فراموشی ایک معیوب رویہ ہے، اگر وہ معاشرے میں پھیل جائے تو اسے بگاڑ دے، اگر لوگوں میں عام ہو جائے تو انہیں بانٹ دے۔ احسان فراموشی ایمان کی کمزوری سے ہے۔ خاندان بکھر جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، اور لاپرواہی عام ہو جاتی ہے۔ باہمی بیزاری اور ہٹ دھرمی خاندان کی تباہی اور نسل کی بربادی ہے۔ بھائیوں، غصے کے حالات میں رازوں کو فاش کیا جاتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اور الزامات دھرے جاتے ہیں۔ شوہر اور بیویوں، ان متعصبانہ نعروں سے بچو جو میاں بیوی کو سرکشی اور جارحیت پر بھڑکاتے ہیں، اور ان کمیوں اور منفی پہلوؤں کو ہوا دیتے ہیں جو انسانوں کی فطرت میں ہیں، اور جن سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ ازدواجی رشتہ لڑائی و جھگڑے، ٹکراؤ، تنازع، چیخ شکوہ اور الزام تراشی پر قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مکارم اخلاق، نظر اندازی، صبر و تحمل پر قائم ہوتا ہے۔ کوئی مومن شوہر کسی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اسے اس کا کوئی اخلاق ناپسند ہو تو اس کا دوسرا اخلاق پسند ہوگا۔ گھریلو زندگی کی تفصیلات کی چھان بین سے زندگی بدمزہ اور بودباش مقدر ہو جاتی ہے، مجلس تلخ اور زندگانی بے سکون ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد گھروں کی عزت کی حفاظت اور ازدواجی رشتے کی پاسداری پر کاربند رہیں، لطف سے کام لے اور رضامندی کے اسباب تلاش کرے، تجسس اور ٹوہوں میں پڑنے، غلطیوں کا تتبع کرنے اور عیبوں کو تلاش کرنے سے بچیں، اور جان لے کہ احسان کا اعتراف دلوں کو جوڑتا ہے اور جھگڑے میں بد زبانی رشتوں کو تار تار کرتا ہے۔ جب اختلافات کے آثار ظاہر ہوں تو خوبیوں کو یاد کرو اور کمیوں کو نظر انداز کرو، اور آپسی احسان کو نہ بھولو۔ میاں بیوی میں تقویٰ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو معاف و درگزر کرے، نہ احسان کو بھولے، نہ اہل خانہ کی محبت اور حسن معاشرت کو بھولے۔ شریف انسان کبھی چھان بین نہیں کرتا اور تجاہل عارفانہ برائیوں کو دبا دیتا ہے۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے امید رکھنے والا ناکام نہیں ہوتا، اور کتنا ہی کامیاب ہے وہ شخص جسے وہ پسند کر لے اور قبول کر لے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس نے کتنی نوازشیں کی اور کتنے ہی احسان کیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا۔ اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، اور ان کے آل و اصحاب پر جو اعلیٰ منقبت اور حقیقی شرافت والے ہیں۔
اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جو روز جزا تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کرے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، شادی بندھن، عہد، محبت اور رحمت کا نام ہے۔ یہ لاپرواہی، بربادی اور جھوٹی آزادی کا نام نہیں۔ ازدواجی رشتے کی بنیاد فضل و احسان پر قائم ہے، نہ کہ محاسبہ کرنے، آپس میں لڑائی کرنے، معاملہ کی تحقیق کرنے اور چھان بین کرنے پر۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احسان کے ساتھ لوگوں کی مصاحبت اختیار کرو، نہ کہ عدل کے ساتھ۔ عدل و انصاف چھان بین پر ہوتی ہے، عدل و انصاف چھان بین پر قائم ہوتی ہے اور فضل و احسان میں پائیداری کی خواہش ہوتی ہے۔ تمام حقوق کو پورے طور پر نہ لو، بلکہ ان میں فضل و احسان کی بھی گنجائش باقی رکھو۔ آسانی کرو، شدت سے کام نہ لو، درگزر کرو اور بہت باریکی میں نہ پڑو۔ نظر انداز وہی کر سکتے ہیں جو سعادت مندی کے خواہاں ہیں، اور زیادہ سرزنش ساتھیوں میں جدائی پیدا کر دیتی ہے۔ بھلائی کے ساتھ بود و باش کا مطلب ہے خوبیوں کو سامنے رکھنا اور ان کی پذیرائی کرنا، عیبوں کو نظر انداز کرنا اور ان کی پردہ پوشی کرنا۔ معزز میاں بیوی، ادب بات چیت کے ساتھ نتائج پر گہری نظر رکھ کر آپس میں مفاہمت کرو۔ تمہارے پیچھے ضعیف ذریت ہے، ان پر خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یہ باتیں ہوئی اور درود و سلام بھیجو ہدیہ میں ملی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے۔ فرمان ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر۔ اے اللہ، تو چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنے عفو و کرم سے اور سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین کی تو اپنی توفیق، اصلاح اور حق سے مدد فرما۔ تو انہیں ان باتوں کی توفیق دے جنہیں تو پسند کرے اور جن سے تو راضی ہو۔ انہیں نیک مشیر کار عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا فرما اور اپنے کلمہ کو بلند فرما۔ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا، ان کے ذریعے حق و ہدایت پر مسلمانوں کو متحد کر دے۔ ان کو، ان کے ولیعہد کو، ان کے بھائیوں کو اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرے اور جس سے تو راضی ہو۔ انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے، اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اس پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ان کے کلمے کو ہدایت پر جمع فرما دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو انہیں اپنی خاص حفاظت میں لے اور ان کا خاص خیال رکھ اور اپنی نگہبانی میں انہیں لے لے۔ اے اللہ، ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے قید کو کھول دے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کی میتوں پر رحم فرما اور انہیں تو اپنے پاس شہید کی حیثیت سے قبول کر لے۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کو غاصب اور ناجائز قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما، اس کی شان اور اس کے مقام کو بلند فرما، اس کی بنیاد کو مضبوط کر، اس کے ستونوں کو ثابت رکھ۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ، ہمارے ملک کی سرحدوں پر معمور ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، ان کی رائے کو درست فرما، ان کی کمر کو کس دے، ان کے عزائم کو تقویت دے، ان کے قدموں کو ثابت رکھ، ان کے دلوں کو مضبوط کر، زیادتی کرنے والوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے شہیدوں پر رحم فرما، ان کے زخمیوں کو شفا دے اور انہیں ان کے اہل و عیال میں محفوظ رکھ، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں شر پسندوں کے شر، فاجروں کی سازش اور دن و رات کی برائی سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔